رکھی ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں غامدی صاحب کا فالوور ہوں اور غامدی صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں اور جو ان کے فین ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، کیونکہ غامدی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ داڑھی نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے. بعض لوگ کومنٹس میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ غامدی صاحب کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ غامدی صاحب کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ غامدی صاحب کو سنتے نہیں ہیں. پہلے میں انہی سے مخاطب ہوں کہ پہلے آپ غامدی صاحب کی ذرا کلپ سن لیں. تو داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے، یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے. پہلی حدیث یہ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اب اس میں مشرکین سے مخالفت کا حکم دیا گیا، یہاں آرڈر دیا گیا اللہ کے نبی ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ محبت کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو سمجھنے والے ہیں. اگر یہ مستحب کا حکم ہوتا، اگر یہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی جہاں پر داڑھی کے نہ رکھنے کا حکم ہمیں مل جاتا تو صحابہ اکرام اس بات پر ضرور عمل کرتے کہ ہر دفعہ یہی اجماع ہوئے کہ داڑھی کے جو چھوڑنے والے ہیں، جو داڑھی کو کاٹنے والے ہیں وہ گناہگار ہو رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا جو کاٹنے والا گناہگار ہوا، جس کے کاٹنے سے گناہ ہو رہا ہے تو اس کا رکھنا ضروری ہوا. تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کہتے ہیں عرب میں داڑھی نہیں رکھتے، ترک میں داڑھی نہیں رکھتے، فلاں فلاں جگہ داڑھی نہیں رکھتے. اور میرے بھائی، شریعت کا تعلق کسی ملک سے، کسی بندے سے، کسی ذات سے نہیں ہے. اگر آپ عرب کو دیکھ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، عرب کو دیکھیں. پھر اگر عرب کا کام آپ کے لیے قابل حجت ہے، عرب وہاں پر سلمان خان کے کنسرٹ کرا رہے ہیں اور فلاں چیزیں، الٹی چیزیں کھول رہے ہیں، تو لہٰذا آپ پاکستان میں بھی کھولیں، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے قابل حجت ہے. آپ یہاں پر بلائیں سنگرز کو، یہاں پہ بلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کا ہمارے ذہن میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے چند لوگوں کو سنا، چند لوگوں کے بارے میں باتیں سنی اور ان کو دیکھا، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک ٹاپک آیا. یہ ٹاپک اس طرح ہے کہ ہم پچھلے دنوں ایک شخص کا انٹرویو سن رہے تھے. اس نے یہ بات کہی کہ دیکھیں، وہ دینی بات کر رہا تھا، کوئی بہت مذہبی بات کر رہا تھا. اس نے ٹوپی وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی، شلوار قمیض بھی پہنی ہوئی تھی، لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. تو جب اینکر نے اسے سوال کیا کہ سر آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں غامدی صاحب کا فالوور ہوں اور غامدی صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں اور جو ان کے فین ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، کیونکہ غامدی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ داڑھی نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے. جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمیں بڑا تعجب ہوا. پھر ہم نے اس ویڈیو کے سننے کے بعد ہم نے جو ہے پھر اس کے بارے میں دیکھا کیا حقیقت کیا کہ ایسا ہی ہے کہ داڑھی رکھنا نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں. تو جب ہم نے چیزیں دیکھی، حدیث کو دیکھا، تو غامدی صاحب کی بات ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور ایک عجیب بات کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان اس بہت بڑی سنت کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. تو پہلے آپ غامدی صاحب کا نظریہ، غامدی صاحب کا عقیدہ سن لیں، کیونکہ بعض لوگ کومنٹس میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ غامدی صاحب کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ غامدی صاحب کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ غامدی صاحب کو سنتے نہیں ہیں. پہلے میں انہی سے مخاطب ہوں کہ پہلے آپ غامدی صاحب کی ذرا کلپ سن لیں. تو داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. اب جب آپ نے یہ کلپ سن لیا، آپ کو کلپ سننے کے بعد یہ بات تو پتہ لگی تھی، غامدی صاحب نے کہا کہ یہ محبت کی ایک چیز ہے، نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے. تو میں غامدی صاحب کو آج انشاءاللہ ایسے جوابات دوں گا تسلی بخش، اور ان کے جو فالوورز ہیں امید کی جائے گی کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے. پہلا جواب تو ہمارا یہ ہے کہ غامدی صاحب کہ آپ احادیث کرتے رہتے ہیں، ذرا حدیث کو پڑھ بھی لیا کریں کہ اللہ کے نبی کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ خالف المشرکین. یہ حدیث آپ کے سامنے کہ مشرکین کی مخالفت کرو. کیوں اور کس طرح؟ کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کتراؤ. یہ بات غامدی صاحب کے سامنے میں نے حدیث رکھی کہ غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ سنت ہے. پہلی حدیث یہ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اب اس میں مشرکین سے مخالفت کا حکم دیا گیا، یہاں آرڈر دیا گیا، اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، اور یہ آرڈر ایسا ہے کہ جو مستحب نہیں ہے کہ یہاں پر کہ مستحب رکھ لی نہ رکھ لی، بلکہ ایک آرڈر ہے، آرڈر از آرڈر. تو لہٰذا یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. اور اسی حدیث کے جو تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا. اور یہ حدیث اللہ کے نبی اس لیے لائے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو کہ وہ اپنی داڑھی کو چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے. اگر ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے تو ہم ان میں جا چلے جائیں گے. من تشبہ بقوم، ہم ان میں سے ہو جائیں گے جن کی ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں.
تو لہٰذا جب ہم ان میں سے ہو گئے تو ہم ادھر سے نکل گئے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. لوگوں کی جو دوسری جو قوم ہے, دوسرے جو فرقے ہیں, دوسرے جو مذہب والے ہیں, ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کی مخالفت میں داڑھی رکھنا ضروری ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں. اور دوسری بات, بہت ہی پیاری بات, بہت ہی زیادہ پیاری بات, کہ دیکھیں بھائی, ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے, سب سے بہترین اللہ کے نبی کو جاننے والے, سب سے بہترین اللہ کے نبی کو سمجھنے والے وہ آج کے غامدی صاحب نہیں ہیں, وہ ہمارے اور آپ کے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو پورا کیا. میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ چھوٹے تھے, ان کو اللہ کے نبی کی سنتوں کو سے بڑی محبت تھی, پورا بہت شوق سے پورا کرتے تھے. ایک دفعہ جب اللہ کے نبی مکہ فتح کر کے تشریف لائے, تو لہٰذا جب سارے مکہ میں گئے, بیت اللہ میں اللہ کے نبی تشریف لے کے گئے, تو وہاں پر نماز ادا کی. بچے تھے, اندر نہ جا سکے. تو بعد میں جب اللہ کے نبی باہر نکلے تو ساتھ میں حضرت بلال بھی اندر تشریف لے کے گئے تھے. تو حضرت بلال سے پوچھا, چچا جان, کہ اللہ کے نبی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ فرمایا کہ وہاں پڑھی ہے. فرمایا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں پڑھوں گا تو میں بھی وہیں پڑھوں گا. یہ ایک ادنا ایک صحابی کی مثال ہے. اور باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ کتنے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے, کتنی سنتوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے, یہ ہم جانتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے, لہٰذا کچھ بھی نہیں ہے, جس نے رکھا رکھ لی, نہیں رکھنا نہ رکھے. آپ ایک صحابی لا کر دکھا دیں, ایک صحابی لا کر دکھا دیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہو کہ داڑھی رکھنا نہ سنت ہے, نہ واجب ہے, نہ مستحب ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ ایک ایسے صحابی لا کر دکھا دیں کہ جن کے چہرے پر سنت رسول داڑھی نہ ہو. ہوگی, ضرور ہوگی, کیونکہ محبت کرنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اللہ کے نبی کو سمجھنے والے ہیں. اگر یہاں مستحب کا حکم ہوتا, اگر یہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی جہاں پر داڑھی کے نہ رکھنے کا حکم ہمیں مل جاتا, تو صحابہ اکرام اس بات پر ضرور عمل کرتے, امت کو پیغام دیتے. لیکن ایسا نہیں ملے گا آپ کو. تمام صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی اور یہ بتلایا کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے اور اس کو کترانا یہ گناہ ہے. دوسری بات, دو جواب میں نے آپ کو دیے. تیسری بات, دیکھ, جس طرح قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کے احادیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں, اسی طرح ایک اجماع ہے کہ امت کے فقہا صلحاء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ بات ایسے ہے. چند چیزیں ان میں بہت زیادہ مختلف روایات ہوں, اور امت کے فقہا جو تمام صلحاء ہیں وہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ بات ایسے ہے, اور یہ تو لہٰذا وہ حکم بھی حکم ماننا والا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ حکم بن جاتا ہے, تو اس کو بھی عمل کرنا اس پر بھی ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھیں, اجماع امت ہر دور میں, ہر جگہ, کسی جگہ یہ اجماع نہیں ہوا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر دفعہ یہی اجماع ہوا کہ داڑھی کے جو چھوڑنے والے ہیں, جو داڑھی کو کاٹنے والے ہیں, وہ گناہگار ہو رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا جو کاٹنے والا گناہگار ہوا, جس کے کاٹنے سے گناہ ہو رہا ہے, تو اس کا رکھنا ضروری ہوا. 3 جواب میں نے آپ کو دیے, بڑے سمپل سے. چوتھا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا, اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں, اور اس میں داڑھی کا بھی ذکر کیا. اور مفسرین قرآن مجید کی آیت فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ اللہ کی وہ ہرگز جو ہے نا وہ بدلتے ہیں اللہ کی خلقت کو. یعنی کہ ادھر دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, تو یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خلقت کو بدلتے ہیں, اللہ کی جو پیدا کرنے کی جو ایک فطرت ہے, یعنی کہ انسان کے چہرے پر, یعنی کہ مرد کے چہرے پر داڑھی ہے, اس کو بدلتے ہیں, وہ گناہگار ہوتے ہیں. تو لہذا اس حدیث کی روح سے بھی وہ شخص جو ہے نا مفسرین کے مطابق وہ گناہگار ہو رہے ہیں. اور یہ چوتھا جواب ہو گیا. تو یہ میں نے غامدی صاحب کو مین جو جواب تھے, اور ان کے جو فالوور جو آج کل بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب سنت فرض نہیں ہے, تو یہ چیزیں آپ سن لیں, قرآن سے نہیں, احادیث سے ثابت. احادیث آپ دیکھ لیں, خالف المشرکین احادیث موجود. اس کے بعد آپ آگے جائیں کہ صحابہ کرام, محبت کرنے والی ذات, سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیات وہ صحابہ کرام سے ثابت. اس کے بعد آپ اجماع امت سے ثابت, اور اس کے بعد فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, آپ اس سے ثابت. آپ کیا کر رہے ہیں یار, ایک چیز ثابت ہے بالکل واضح, آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مغرب کے برابر کھڑے ہونے کے لیے آپ اپنی ایک سنت کو چھوڑیں اور اپنے شاعر کو چھوڑیں. یہ شاعر ہے بھائی, یہ اسلام کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. غامدی صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ بس ایسی کرتے ہیں. اگلی بات یہ سنیں کہ غامدی صاحب کے ساتھ اکثر جب بات ہوئے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پھر اگر داڑھی رکھنا ضروری ہے تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کہتے ہیں عرب میں داڑھی نہیں رکھتے, ترک میں داڑھی نہیں رکھتے, فلاں جگہ داڑھی نہیں رکھتے. اور میرے بھائی,
شریعت کا تعلق کسی ملک سے، کسی بندے سے، کسی ذات سے نہیں ہے. شریعت کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے. جو اللہ کے نبی کریں گے اور جو صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ سب ہم کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام بھی وہی کریں گے جو اللہ کے نبی نے کیا. تو لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کہ ترک کو دیکھ لیں، عرب کو دیکھ لیں، تو میں اس کو کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ عرب کو دیکھ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، عرب کو دیکھیں. پھر اگر عرب کا کام آپ کے لیے قابل حجت ہے، عرب وہاں پر سلمان خان کے کنسرٹ کرا رہے ہیں اور فلاں چیزیں الٹی چیزیں کھول رہے ہیں، تو لہٰذا آپ پاکستان میں بھی کھولیں، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے قابل حجت ہے. آپ یہاں پر بلائیں سنگرز کو، یہاں پہ بلائیں آپ سلمان خان کو، کنسرٹ کرائیں یہاں پر کریں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور بھی عربوں میں بہت سی چیزیں ہیں، کریں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ ادھر اس کی تقلید کر رہے ہیں، ادھر وہاں پر قابل حجت مانے، یہاں پر بھی حجت مانے. پھر آپ یہاں کہ نہیں گناہ ہے، جی گناہ ہے، تو وہ ادھر یہاں گناہ کیوں ہو گیا؟ وہاں پر ایک چیز میں فالو کر رہے ہیں، دوسری چیز میں فالو نہیں کر رہے ہیں. مطلب جو چیز آپ کے دل کو پسند لگ رہی ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو چیز شریعت کے مطابق ہے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ایسی بات جو ہے بالکل شریعت سے ثابت ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے. لہٰذا آئندہ اگر آپ کوئی بھی آپ سے بندہ کوئی ایسی بات کرے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو یہ سوالات کریں، اس سے جوابات طلب کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جواب نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو داڑھی پر اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.